بحری محاذ بھی کھل گیا۔ اب بحری محاذ پر بھی جنگ چھڑنے سے صورتحال خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری شدید تصادم میں اب خلیج اور آبنائے ہرمز باقاعدہ میدان جنگ بن چکے ہیں، جہاں بحری طاقتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی فوج نے ایرانی بحریہ کے 9 جہاز تباہ اور غرق کر دیے ہیں۔ اس کے بقول ایران کے بحری کمانڈ کے مرکز کا بڑا حصہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور باقی ایرانی جنگی جہازوں کو بھی جلد نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہیم لنکن کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، ساتھ ہی متعدد تیل بردار جہازوں اور خطے میں موجود امریکی بحری اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ تاہم امریکی مرکزی کمان نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی میزائل طیارہ بردار جہاز کے قریب تک نہیں پہنچ سکا۔ سارچوہے سے حاصل ہونے والی تصاویر میں ایران کے جنوب مشرق میں بحیرہ عمان کے کنارے واقع کنرک بحری اڈے سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں شدید حملہ ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ اواد صادق 4 کے تحت 7ویں اور 8ویں مرحلے میں امریکی اور صہیونی اہداف کو مسلسل میزائل حملوں اور ڈرون طیاروں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم بحری اڈہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور محمد الاحمد بحری اڈے کی 3 تنصیبات تباہ کر دی گئی ہے۔ بحرین کی سلمان بندرگاہ میں واقع بحری اڈے پر 4 ڈرون حملوں کی بھی اطلاع دی گئی، جن سے کمانڈ اور امدادی مراکز کو شدید نقصان پہنچا۔ یاران بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ خلیج اور آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ سے منسلک 3 تیل بردار جہاز میزائل حملوں کا نشانہ بنے اور ان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بحرین میں امریکی فوجیوں کے مقام پر 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے، جبکہ خطے کی دیگر امریکی تنصیبات پر بھی پے در پہ حملے کیے گئے، جن میں اب تک 560 امریکی فوجیوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عمان کے بحری سلامتی مرکز نے اطلاع دی کہ اسکائی لائٹ نامی تیل بردار جہاز، جو جمہوریہ پلاؤ کے پرچم تلے چل رہا تھا، مسندم کے صوبے میں خصب بندرگاہ سے 5 بحری میل کے فاصلے پر نشانہ بنا۔ جہاز کے تمام 20 ارکان عملہ کو بحفاظت نکال لیا گیا، جن میں 15 بھارتی اور 5 ایرانی شہری شامل تھے۔ 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ برطانوی بحری تجارتی آپریشنز اتھارٹی کے مطابق اسی مقام پر ایک تجارتی جہاز نے بھی دھماکے کی خبر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف میں 200 سے زائد جہاز، جن میں تیل اور مائع گیس بردار جہاز شامل ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ فضا محاذ بھی گرم ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایک امریکی بغیر پائلٹ طیارہ مار گرانے کی ویڈیو جاری کی اور دعویٰ کیا کہ یہ MQ-9 طرز کا ڈرون تھا۔ ایرانی فوج کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں میں دشمن کے 10 جدید ڈرون طیارے مختلف علاقوں میں مار گرائے گئے، جن میں زیادہ تر ہرمیز طرز کے تھے۔ تہران، خوزستان، اصفہان، مغربی اور شمال مغربی علاقوں سمیت فردوں کے اطراف میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ ایرانی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک گرائے گئے ڈرون طیاروں کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ اس دوران تہران نے 4 اعلیٰ فوجی رہنماؤں کے بھی مارے جانے کی تصدیق کی، جن میں چیف آف جنرل اسٹاف عبد الرحیم موسوی، وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ، پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد باقپور، رہبر کے مشیر علی شمخانی اور پولیس انٹیلی جنس مرکز کے سربراہ غلام رضا رضائیون شامل ہیں۔ یاران کی گارڈین کونسل نے نئے سپریم لیڈر کے تقرر تک ملک کی قیادت کے لیے 3 رکنی عبوری کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں صدر مسعود پزشکان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسن ایجئی اور مجلس خبرگان کے رکن علی رضا عراف شامل ہیں۔ آئین کی دفعہ 111 کے تحت یہ عبوری قیادت رہبر کے اختیارات سنبھالے گی۔ تمام پیش رفت اس وسیع حملے کے بعد سامنے آئی ہے، جو اسرائیل اور امریکہ نے ہفتے کے روز ایران پر شروع کیا۔ ایران نے اس کے جواب میں اسرائیل اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ خطے میں صورتحال نہایت سنگین ہو چکی ہے اور خلیج کی آبی گزرگاہیں عالمی معیشت کے لیے خطرناک حد تک غیر یقینی ہو گئی ہے۔ آنے والے دن اس جنگ کے پھیلاؤ اور شدت کا تعین کریں گے۔